السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں شوہر کی ذمہ داریاں اور فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے کہ بیوی کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیجیے، نقد ہو یا وعدے کے مطابق جو بھی زیور وغیرہ کی شکل میں۔ دوسری ذمہ داری ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، رزق حلال کا انتظام کیجیے۔ گھریلو کام کاج میں بیوی کی مدد کیجیے، اسے تنہا نہ چھوڑیے، کام کے بوجھ کو آسان بنائیے۔ بیوی کی کوئی عادت، ڈھنگ، طریقہ ناپسند ہو تو بہت سی عادتیں پسند بھی ہوتی ہیں، اس کی اصلاح نرمی سے کیجیے، باہمی تعلق گہرے اور خوشگوار ہوں گے۔ صنف نازک کے لطیف مزاج کی نزاکتوں کا اچھی طرح خیال رکھیے، ناز برداری کیجیے، اس کے نخرے اٹھائیے۔ بدبودار تمباکو، گٹکا، سگریٹ اور منہ کی بدبو سے اسے تکلیف نہ دیجیے۔ وہ آپ کے احترام اور برا لگنے کے ڈر سے کہے گی نہیں، لیکن اس کا احساس آپ کو خود ہونا چاہیے۔ روزانہ بستر پر جانے سے پہلے اگر آپ برش کر لیں تو کیا ہی بہتر بات ہوگی۔ بیوی سے بھرپور محبت کیجیے، ٹوٹ کر چاہت کیجیے۔ ایک سروے میں پسندیدہ شوہر کی صفات پوچھی گئیں تو اکثر کا اتفاق ان 3 باتوں پر تھا: لونگ، آنر، کیئرنگ، یعنی محبت کا اظہار کرنے والا، عزت دینے والا اور خیال رکھنے والا۔ بیوی کے خوبصورت اعضاء، زلفیں، چہرہ، ناک، نقشہ، آنکھیں، آواز، انداز، سلیقہ، کپڑے، سجنے سنورنے، کھانے کے ذائقے کی تعریف میں بخل کے بجائے غلو سے کام لیجیے، یعنی اس کی ہر بات پر تعریف کیجیے۔ وہ چیز چاہے آپ کو اتنی زیادہ پسند نہ آئے، لیکن بہرحال آپ کی تعریف کے چند جملے اس کے حوصلے کو بڑھائیں گے۔ محبت کا عملی اظہار وقتاً فوقتاً زبان سے بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ اگر باہر ہوں تو فون کال سے خیریت پوچھیے، انہوں نے کھانا کھا لیا یا نہیں، کیا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، دریافت کیجیے۔ ساتھ میں تفریح، چہل قدمی، سیر مشغلوں میں شرکت کرائیے۔ جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے ان حدود کے مطابق اس کے ساتھ تفریح بھی کرنی چاہیے۔ بیوی کے عیب کی پردہ پوشی کیجیے، یعنی اس کے عیب کو اپنے دوستوں، احباب کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کیجیے۔ پیار بھرے لہجے میں سوز و گداز سے اصلاح پر متوجہ کیجیے، یعنی اگر آپ کو اس کی کوئی اصلاح بھی کرنی ہے تو آپ کے لہجے میں تلخی نہ آئے۔ بیوی کے دکھ درد، علالت یعنی بیماری میں تیمارداری، ہمدردی، رحم دلی، خوش مزاجی، شفقت اور مرحمت سے کام لیجیے، اسے تسلی دیجیے۔ علاج معالجے پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیجیے۔ ترش روی، تلخ کلامی، تند مزاجی، ہنگامہ آرائی، نکتہ چینی، جھگڑالو پن، سختی اور کھردراپن یہ شیطان کی کارگر چالیں ہیں۔ آپسی محبت کی فضا کو یہ سب چیزیں خاک میں ملا دیتی ہیں، ان سے ضرور بچیے۔ بیوی کے ساتھ معزز مہمانوں جیسا سلوک کیجیے، انہیں کچھ جیب خرچ دیجیے تاکہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ اور کچھ اپنے والدین کے لیے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے آزادی محسوس کر سکیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اخراجات کی رقم دینے کے بعد آپ ان سے حساب ہرگز نہ لیجیے۔ اس سے اگرچہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن بعض مرتبہ اس سے دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بیوی میں نسوانیت کی بنا پر جو کمزوریاں ہوں ان کو برداشت کیجیے۔ حسن خاموش ہوتا ہے تب بھی بولتا ہے، لہذا موجود خوبیوں کو محسوس کیجیے۔ بیوی کو توجہ دیجیے، اپنی انتہائی مصروفیت میں سے بھی کافی وقت دیجیے۔ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ گھر میں سہولت اور موقع کے اعتبار سے مصافحہ، بوسہ، معانقہ، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اظہار محبت وغیرہ، ان تمام طریقوں کو حسب موقع اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شوہر کی شکل میں داروغہ کا وجود، جس کی ترشی، تنک مزاجی، عیب چینی اور بعض پرس کے اندیشے سے بیوی اور بچے ڈرے، سہمے اور خوفزدہ رہتے ہوں، یہ طریقہ کسی بھی صورت میں درست نہیں۔ حسب موقع و سہولت بیوی کے لیے چھوٹا سا ہی صحیح تحفہ لاتے رہیے۔ اس کی پسند کے پھل، مٹھائی، کپڑے، اس کی ضرورت، پسند، ذوق اور شوق کی چیزیں ساتھ لے جا کر دلائیے۔ جو خوبیاں موجود ہیں ان کی اچھی طرح قدر کیجیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک پیڑ پر سارے ذائقے کے پھل نہیں لگتے۔ گھر کی سلطنت پر بیوی کی حکومت ہوتی ہے، اس سلطنت کا حق اس سے نہ چھینیے۔ اس کی مرضی سے گھر کے امور انجام دیجیے، اس کی مرضی اور مشورے سے گھر گرہستی چلائیے۔
بیوی کے فطری جذبات اور جنسی خواہش میں بیوی کی عزت نفس کو مجروح مت ہونے دیجیے۔ تشدد بالکل نہ ہو۔ جانور جیسے بھنبوڑنے، کاٹنے، ایذا پہنچانے سے گریز کیجیے۔ مغربی تہذیب کے جال اور فریب میں آ کر حلال و حرام، جائز و ناجائز اور نشہ کر کے ماڈرن بننے سے بچیں۔ بچوں کے معاملات، تعلیم، روزگار، شادی بیاہ میں ضرور مشورہ کیجیے۔ نظر انداز یا حاشیے پر مت ڈالیے۔ نرمی، ہمدردی، معافی، درگزر، صبر و تحمل اور غصے پر کنٹرول کی روش اپنائیے۔ تدبیریں، حکمتیں، مصلحتیں، خاموشی، تعریف، صبر اور مسکراہٹ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھیے اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو ارمان کم رکھیے۔ تم بیوی سے جو بھی توقعات رکھتے ہو وہ بھی تم سے ویسی ہی توقعات رکھتی ہیں، لہذا مکمل تبدیل ہونے کی خواہش نہ رکھیے۔ جو کم ہو اسے برداشت کرنے کی عادت ڈالیے۔ بچوں اور گھر کے دوسرے لوگوں کے سامنے بھولے سے بھی بیوی کو ذلیل نہ کیجیے۔ گالم گلوچ، تمسخر، تضحیک، لعنت، ملامت، ہاتھ اٹھانے، آر دلانے سے ہمیشہ دور رہیے۔ اس رویے سے اولاد والد کی باغی اور گستاخیاں کرنے لگ جاتی ہیں۔ بیوی کی کسی غلطی پر غلاموں، نوکروں اور جانوروں کی طرح پٹائی نہ کریں۔ جسم پر نشان پڑ جائے ایسی تعذیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ آپ کے پاس ایک قیدی کی طرح ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے ضرور باز پرس فرمائے گا۔ ان سے رحم کا معاملہ کیجیے۔ بیوی کو نفل روزہ رکھنے، دینی سرگرمیوں میں حصہ لینے، اجتماعات اور دینی تعلیم میں شرکت کی اجازت دیجیے، بلکہ آمادگی اور دلچسپی پیدا کرائیے۔ اچھی کتابیں، رسائل مطالعے کے لیے منگوا کر دیجیے۔ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند ہوں تو حسب سہولت موقع فراہم کیجیے۔ میکے جانے اور رشتہ داروں سے ملاقات، ٹیلی فون کرنے، سہیلیوں، بہن بھائیوں سے ملنے جلنے پر پابندی نہ لگائیے۔ اگر ایک ہی شہر میں سسرال ہو تو ہفتے 10 دن میں والدین سے ملنے خود لے جائیے اور سال میں ایک بار رشتہ داروں سے ملاقات کرانے کا انتظام کیجیے۔ سسرالی رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے۔ رشتہ ازدواج میں بہتری، استحکام، شیرینی، الفت و مودت، دل کے سرور و سکون اور ٹھنڈک کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے۔ مضمون ہے جناب عبدالعظیم رحمانی صاحب کا۔ کتاب کا نام ہے فیملی کاؤنسلنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔